جہاں تک بات آ گئی، جہاں تک بات آتی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، جی عیسیٰ ابن مریم جو ہے آدم کی نسل کیسے ہے، تو اب جب آپ کو پتا چلے گا آدم کیا ہے تو اب آدم کی نسل بھی سمجھ آ جائے گی کیسے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسانوں کا دعویٰ کیا ہے۔ انسانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو باقی جو بشر ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان سے ہٹ کر وجود میں لایا گیا، صرف ماں سے، بغیر باپ۔ کیسا یہ نا یہ دعویٰ ہے نا؟ کیا یہ دعویٰ قرآن کے نزول کے بعد وجود میں آیا یا پہلے سے موجود تھا؟ جی عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوا، یہ کن کا دعویٰ تھا؟ یہ مسلمانوں کا پہلے دعویٰ تھا یا پہلے عیسائیوں کا تھا؟ عیسائیوں کا۔ مطلب یہ کہ قرآن کے نزول سے پہلے یہ بات ایگزسٹ کرتی تھی، ایسا ہی ہے جی۔ یہ کلیئر ہو گیا، یہ ہمارا معاملہ، یہ نقطہ طے ہو گیا۔ اب آگے بڑھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، رب کہتا ہے کہ میں اس وقت تک رسول بیس کرتا ہی نہیں جب تک کہ ضلال مبین نہیں آ جاتی۔ 100% گمراہیاں نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب میں رسول بیس کرتا ہوں اسی وقت کرتا ہوں جب نہ صرف 100% گمراہیاں ہوتی ہیں بلکہ اس وقت حق کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر گمراہیاں آ گئی ہیں ضلال مبین، اگر حق کا کوئی طلبگار نہیں ہے تو میں رسول نہیں بیس کروں گا۔ اگر کوئی ایک بھی حق کا طلبگار ہے تو میں رسول بیس کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب رسول جب آتا ہے تو قرآن میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ رسول آ کر جو اس سے پہلے، یعنی رسول کیسے آتا ہے؟ دو تو کہا، کوئی ایک بھی رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا۔ رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آتا، رسول لوگوں کی خواہشات کی تباہ کرنے نہیں آتا، لوگوں کی خواہشات کی تصدیق کرنے نہیں آتا، بلکہ رسول لوگوں کی خواہشات کے بالکل برعکس آتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نیا دین لے آیا، ایسا دن جس کے بارے میں نہ ہم نے کبھی سنا، نہ ہمارے ابا اجداد نے کبھی پہلے سنا تھا۔ جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پھر رسول جس موضوع پر بھی بات کرتا ہے وہ کون سا موضوع ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول صرف اور صرف اسی موضوع پر بات کرتا ہے جو یا تو اس حوالے سے 100% گمراہیاں ہوتی ہیں یا لوگ آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا اس معاملے میں حق پر ہوں، باقی سب غلط ہیں، لیکن حالانکہ سب کے سب گمراہ ہوتے ہیں۔ لہذا رسول جس موضوع پر بھی بات کرتا ہے اسی موضوع پر بات کرتا ہے جس حوالے سے ہوتی گمراہیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر قرآن میں کسی موضوع پر بھی بات ہے، کسی موضوع پر بھی بات کی گئی، اگر قرآن میں کسی بھی بات کو زیر بحث لایا گیا، کسی بھی بات کو موضوع بحث بنایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کی اس سے پہلے جو اس کے بارے میں جو بات پائی جا رہی تھی، انسان کہہ رہے تھے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا رد کرنے کے لیے اور اس کے برعکس جو حق ہے وہ سامنے لانے کے لیے بات کی گئی۔ اگر تو قرآن کے نزول سے پہلے کوئی اور نظریہ تھا تو پھر تو قرآن نے اس کا رد کیا اور یہ کہا جی عیسیٰ جو ہے وہ باب آدم کی نسل، جیسے بابا آدم جی وجود میں آیا کوئی بابا آدم تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بابا آدم پہلے سے وجود میں رکھتا ہے قرآن کے نزول سے پہلے، مائی ہوا قرآن کے نزول سے پہلے سے وجود میں رکھتی ہے، کہاں جی بائبل کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ ابن مریم جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ قرآن کے نزول سے پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزول سے پہلے یہ سب کی سب گمراہیاں تھی، میں نے آ کے نہ صرف ان کا رد کیا بلکہ ان کے برعکس جو حق ہے وہ سامنے لایا۔ لیکن ساتھ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آج سے 14 صدیہ قبل کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس یہ ماننا ہو کہ یہ حق ہے، کسی نے نہیں مانا تھا، سب نے کفر کر دیا تھا، کہا تھا کہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے محمد۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ چیز ہے، قرآن نے آ کر یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی نسل باب آدم کی نسل ہے۔ اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا انسانوں کا دعویٰ کیا ہے۔ تو انسانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اب آئیں اس طرف، اب رب یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندو ذرا غور کرو، غور کیجیے گا میری بات کے اوپر۔ رب یہ کہہ رہا ہے انسانوں کو اے عقل کے اندو غور کرو۔ آج احمد عیسیٰ، رب احمد عیسیٰ کی صورت میں کہہ رہا ہے عقل کے اندو غور کرو کہ کیا تم مانتے ہو کہ رسول میں اسوۃ حسنہ ہے؟ آپ مانتے ہیں نا؟ جی۔ کہا گیا یا نہیں کہا گیا رسول میں اسوۃ حسنہ ہے؟ جی۔ تو اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ بالکل وہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے جیسے رسول نے کیا۔ جیسے رسول نے ہدایت پائی اسی طرح ہدایت مل سکتی ہے، کوئی دوسرا ذریعہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جیسے اس نے کھایا جو اس نے کھایا، جیسے اس نے پیا جو اس نے پیا، جو جیسے اس نے زندگی گزاری بالکل ویسے اور وہی تم نے کرنا ہے، تب ہی بچو گے ورنہ نہیں بچو گے، ٹھیک ہے؟ یہی فلاح کا رستہ ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسوۃ حسنہ، ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک رسول آتا ہے
بغیر باپ کے وجود میں آتا ہے یا وہ معجزات کے ساتھ آتا ہے، کل کو آپ سے سوال کیا جاتا ہے ہاں بھائی تم رسول کے جیسے کیوں نہیں بنے تھے، تو کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اسے تو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا اس وجہ سے ایسا بن گیا؟ اگر ہمیں بھی تو بغیر باپ کے بناتا ہم بھی ایسے بن جاتے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو آج ہم سے تب ہمارے لیے رسول تب یہ شخص ہمارے لیے حجت تب ثابت ہوتا ہے جب یہ بالکل ہماری طرح پیدا ہوتا، ہماری طرح پلتا بڑھتا، ہماری طرح نہیں بلکہ جو ہمارے اندر جو سب سے جو تکلیف دے جس نے بچپن گزارا ہے اس سے بھی سب سے یعنی سب سے زیادہ تکلیف دے بچپن گزارتا، ٹھیک ہے نا، سب سے سختیوں سے گزرتا، اور پھر اگر یہ ایسا بنتا جیسا یہ بنا تو پھر ہر ایک کے لیے یہ حجت تھا، کوئی بھی بہانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ لیکن یہ کیا، اس کو تو نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کو تو نے معجزے دیے جی، اور تو ڈیمانڈ کر رہے ہم اس کے جیسے بن جاتے، ہمیں بھی اگر اس کی طرح پیدا کرتا ہمیں بھی معجزے دیتے ہم اس کے جیسے بن جاتے، بڑا کام تھوڑا ہی تھا۔ اسی طرح بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر کوئی بھی رسول شادی شدہ نہیں تھا تو جو شادی شدہ ان کے لیے تو وہ حجت ثابت نہیں ہوتا، وہ کل کو کہیں گے اے اللہ ہم اس کے جیسے کیسے بن سکتے تھے، اللہ پوچھے گا جی کیوں نہیں بن سکتے تھے، تو آگے سے کہیں گے یہ تو شادی شدہ ہی نہیں تھا، ہم تو شادی شدہ تھے، اسے کیا پتا بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا بیوی کس طرح ڈانگ دے کے رکھتی ہے جی، اسے کیا پتا کہ اسے کیا ادراک کہ بیوی جو ہے کس طرح ڈانگ دیتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ سسرال والوں کو پیچھے چڑھا دیتی، ذرا سا ہی بندہ اپنے نظریات چینج کرے تو بکھیڑا کھڑا کر دیتی، طوفان کھڑا کر دیتی جی، اسے کیا پتا کہ وہ بیوی کے بھائی جو ہیں وہ کیسے ڈنڈے لے کے آ چڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ اسے کیا پتا اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں تھے، اسے کیا پتا کہ جو بچوں والا ہے وہ ایموشنل بلیک میل ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر بیوی کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر تو یہ بھی والدین والا ہوتا، بیوی بچوں والا ہوتا، بہن بھائیوں والا ہوتا، ان تمام رشتوں والا ہوتا، ان سے گزرا ہوا ہوتا، سمجھ آ رہی ہے نا، یعنی کم از کم بیوی بچوں والا ہوتا جو ذمہ داری ہے، جو بہانہ بن سکتا ہے، اور اس کے باوجود یہ ایسا بنتا تو ہمارے لیے حجت تھا، یہ تو شادی شدہ نہیں تھا، ہمارے لیے تو رسول ثابت نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے آپ خود بتائیں کہ جو شخص بغیر باپ کے پیدا ہو اس میں اسوۃ حسنہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جو شخص بغیر باپ کے پیدا ہو وہ رسول ثابت ہو سکتا ہے؟ جس میں اسوہ حسنہ نہیں وہ رسول ثابت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوا تو وہ بانگ دول یہ اعلان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم رسول نہیں تھا، کذاب تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی بھی رسول شادی شدہ نہیں تھا یا کوئی ایک بھی رسول شادی شدہ نہیں تھا تو وہ کہتا ہے وہ رسول ہی نہیں تھا، وہ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے وہ رسول نہیں تھا۔ کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ میری پیاری بہن، رب یہ کہہ رہا ہے کہ عقل کے اندر عیسیٰ کی مسل جو ہے، عیسیٰ ابن مریم کی جو مسل ہے وہ آدم کی ہے، آدم کی سی، جیسے ہم نے آدم کو خلق کیا ہے بالکل ویسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو خلق کیا ہے۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے ان کے عقائد نظریات کا رد کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ عقل کے اندر اگر بغیر باپ کے پیدا ہوتا تو وہ رسول ہی ثابت نہیں ہوتا، اس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا، جس میں اسوہ حسنہ نہیں وہ رسول ہی نہیں، اور اس کی مسل آدم کی سی ہے، یعنی جیسے باقی سب پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح پیدا ہوا وہ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے خرافات گڑی ہوئی ہیں۔ کوئی اوپر چڑھا کے بیٹھا ہوا ہے، ظاہر آپ دیکھیں نا اوپر چڑھا لیا ہوا ہے، کوئی اوپر جا سکتا ہے اس طرح بشری وجود کے ساتھ؟ پہلی تو بات اگر کوئی اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں اوپر جا کے کوئی بیٹھ سکتا ہے جی۔ حالانکہ مزے کی بات یہ کہ کل کائنات میں پانی اس وقت صرف اس زمین پر، اس زمین کے باہر پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور کہاں جا کے بیٹھے گا؟ اوپر کوئی اللہ ہوگا تو بیٹھے گا نا۔ جب رب یہی وجود ہے، یہ کائنات ہے، تو وہ عیسیٰ تو اپنے رب کے پاس ہے نا، اسی کائنات کے پاس جو اس کا مقام ہے، جو درجہ اس صورت میں موجود ہے۔